بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو قادر ہے ہر مسئلے کو سلجھانے میں، وہی واحد لا شریک ہے ہر زمانے میں۔ احد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مفہوم ہے ایک صرف ایک، وحدہ لا شریک لہ۔ وہ کا فلسفہ بھی حد سادہ اور آسان ہے کہ ہر انسان زندگی میں اس پر عمل کر لے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی شراکت داری نہ کی جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کے لیے یہ ناقابل برداشت بات ہوتی ہے کہ محب اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وحدانیت کو لے کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا عمل سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی طرح شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق عبادت الہی کی مرتکب ہے، خواہ وہ پھول پودے ہوں یا چرند پرند۔ ہر کوئی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی ثنا میں مصروف ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی آیا ہے، یعنی بعض اصحاب نے اس بات کی وضاحت یوں بھی کی ہے کہ کائنات کی ہر تخلیق اپنی ظاہری حیثیت، بناوٹ اور اپنی دلکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لہٰذا جب غلطی سرزد ہوئی یا جب کبھی اپنے کسی کام میں رکاوٹ پائی تب ہی خدا کو یاد کیا، ورنہ نہ کیا۔ کئی مہینے اس فانی دنیا کی مصروفیات میں لگا رہا اور خدا کا نام تک نہ لیا۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں فرماتے ہیں، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پلنگ پر لیٹا ہو اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق یا رشتہ اس قدر مضبوط ہو کہ جب تک اپنی تمام تر مشکلات، غم، پریشانیاں، دکھ، خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں، بندے کو سکون نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیسے کیا جائے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے؟ تو اس کا جواب بھی عبادت الہی میں ہی پنہاں ہے۔ گویا کہ اللہ دن میں 5 مرتبہ بندے کو نماز کے ذریعے اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ اب یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے یا پھر اس عاجزی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ روز محشر جب تمام اعمال گنگالے جائیں گے تب انسان اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا، مگر تب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے ان کے جہنم میں آنے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نہ پڑھتے تھے نماز۔ انسان کی آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں بے شمار نعمتیں عطا کی جن سے وہ فائدہ حاصل کرے، مگر انسان کی ناشکری کا عالم تو دیکھیے کہ وہ اپنے اس عارضی و فانی وقت قیمتی سمجھ کر رب العالمین کی نعمتوں کا متعارف بھی نہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جانب دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، اور دوسری جانب اگر بندہ الحمدللہ کہہ دے تو الحمدللہ کا پلڑا باری ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف اپنی حاجت میں یاد کرے بلکہ اپنی خوشیاں بھی اس پروردگار عالم کے ساتھ بانٹے۔
جو کائنات اور نہ جانے کتنے ان گنت جہانوں پر قادر ہے، جو کن کہہ دے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، جو نہ صرف سینوں میں پوشیدہ رموز سے واقف ہے بلکہ حقیقی بادشاہت کا بھی مالک ہے، جو روز سورج طلوع کرتا ہے، جو ہر مخلوق کو غیب سے رزق پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اسی رب کو منایا جائے اور اسی کی غلامی میں خود کو مشغول کر لیا جائے۔ وہ رب جو مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنے پر بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، تو سوچیں وہ رب کس قدر رحیم اور شفیق ہے۔